الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا فحملته أمه وهنا على وهن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. بحد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. بحد درود و سلام رب الجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب پہ یہ سارا کرم فرمایا. حضرات محترم، میں نے سورۃ الاحقاف سے رب الجلال کا ایک فرمان ذیشان تلاوت کیا ہے. دعا ہے اللہ کریم میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے سنا کر آپ کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی، ان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. آگے فرمایا فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اور انسان کی ماں نے اس انسان کو اٹھائے رکھا تکلیف در تکلیف اٹھی. کہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ماں کے متعلق ہے. رب الجلال نے پہلے جملے میں دونوں کا ذکر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے. پھر دوسرے مقام پہ رب الجلال ساتھ ہی ماں کا پھر ذکر کر دیا. لیکن جب والدین ذکر فرما دیا تھا تو اس میں ماں بھی آ گئی تھی، باپ بھی آ گیا تھا. لیکن دوبارہ رب الجلال نے ساتھ پھر ماں کا بالخصوص ذکر فرمایا. فرمایا فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. کہ ماں نے اس کو اٹھائی رکھا اور تکلیف پہ تکلیف اٹھائی. امام رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر فرمایا کہ دوبارہ جب ماں کا ذکر کیا ہے یہ ماں کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کی مثال امام رازی علیہ رحمہ نے یہ ذکر کی کہ جس طرح رب الجلال نے سورہ قدر میں ذکر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس لیلۃ القدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرمایا والروح الروح الامین، جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں. اب ملائکہ میں روح امین کا بھی ذکر آ گیا تھا، لیکن آگے بالخصوص والروح کہہ کر جبریل امین کی عظمت اور شان کو ظاہر کر دیا.
اگرچہ روح الامین کا ذکر ملائکہ میں آ گیا تھا، لیکن یہ عظمت اور شان کے لحاظ سے دوبارہ پھر روح امین کا ذکر فرمایا۔ اب دیکھیں ایک اور مقام پہ پارہ نمبر 1 میں بھی رب الجلال نے ذکر فرمایا۔ فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا۔ یہاں بھی ذکر رب الجلال نے پہلے ملائکہ کا فرمایا، تو ملائکہ لفظ جمع ہے، اس میں سارے فرشتے آ گئے تھے، لیکن بالخصوص پھر جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر کیا ان کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اگرچہ ان کا ذکر لفظ ملائکہ میں آ گیا ہے، لیکن ان کی عظمت اور شان باقی ملائکہ سے اونچی ہے۔ اسی طرح رب الجلال نے سورۃ الاحقاف میں ذکر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کے حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے، لیکن بالخصوص آگے ماں کا ذکر کر کے ماں کی عظمت اور شان کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ ماں نے اس انسان کو، بچے کو اٹھائے رکھا اور تکلیف پہ تکلیف برداشت کی۔ پورے مذاہب میں جتنے بھی مذاہب عالم ہیں، کسی مذہب میں اتنی عظمت اور شان ماں کو نہیں دی گئی، عورت کو نہیں دی گئی جتنی مذہب اسلام میں دی گئی۔ جتنی عظمت اور شان اسلام نے دی ہے، کسی مذہب نے یہ شان نہیں دی۔ لیکن پھر بھی اگر عورت مغربی پروپیگنڈے کی آڑ میں آ کر ان کی بے رہروی میں پھسل جائے اور حقوق لینے کی بات کرے تو یہ اس کی خام خیالی، جتنے حقوق اسلام نے دیے دنیا میں کوئی اور مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ میں بات آئی کرتا ہوں فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ جب ایک عورت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت طیبہ پر عمل کے پروسیجر سے گزر کر ایک ماں بنتی ہے تو میرا رب اس کو اس وقت اتنی عظمت اور شان عطا فرماتا ہے۔ ماں کی ذکر کرنا ہے تو ماں تب بھی بنتی ہے جب بچے کو جنم دیتی ہے، پھر ماں کہلائی۔ تو 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا، یہ تکلیف اٹھانا، پھر بچے کے جنم دینا، اس کی تکلیف اٹھانا، اس لیے رب الجلال نے ماں کے حق کو اور زیادہ اجاگر کیا۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کی عظمت اور شان کو زیادہ اجاگر کیا، اس لیے کہ بچے کے لحاظ سے ماں کو تکلیف اور مشکل بھی زیادہ پیش آتی ہے، اس لیے ماں کی عظمت اور شان بھی زیادہ رکھتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جب ماں بننے والی ہوتی ہے، ایک عورت ماں بننے والی ہے، سنت رسول پہ عمل کر یہاں پر اس مقام پہ پوچھتی ہے کہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے، شکم میں ہے، اللہ رب الجلال اس کو 4 مردوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیٹھی اپنے گھر میں ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، لیکن اللہ اسے گھر کی 4 دیواری کے اندر 4 عمل کرنے والے مردوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی پیاری حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصائم القائم الرقمۃ المجاہد، 4 بندوں کا حضور نے ذکر فرمایا، اور میں وہ بیٹھی گھر میں ہے کیونکہ بچے کی ماں بننے والی ہے، اللہ اسے سارا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، موسم گرمی کا ہو سردی کا ہو۔ اب گرمی میں روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن یہ عورت روزہ نہیں رکھ رہی، کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے، لیکن اللہ اسے پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اب روزے فرض ہیں سال میں 1 ماہ، لیکن 9 مہینے کے پیریڈ سے یہ عورت گزر رہی ہے، ہر دن اسے روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنی عظمت اور شان بھی اسلام ہے۔ اس پیریڈ سے جو گزرتی ہے، ہر روز روزہ رکھنے کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ فرمایا القائم، سارا دن روزہ رکھا ہوا، رات کو مصلی بچھا کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے بندہ، قیام اللیل کرے، رات کو تہجد پڑھے، نفل پڑھے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کو رات کو قیام کرنے والے مرد کے برابر بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ 9 مہینے پورے روزے دار کا بھی ثواب اسے ملا، رات کو تہجد گزار کا بھی ثواب اسے ملا۔ اور فرمایا پھر اب روزہ بھی رکھا ہوا، رات کو جاگا بھی ہو، پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنے والا ہو، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ روزہ رکھ، رات کو بھی جاگا، اللہ کے حضور حاضری دی، پھر رب کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ میرے حضور فرماتے پورے 9 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مرد کے برابر ثواب اسے عورت کو ملتا ہے جو ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کتنی عظمتیں، کتنی شانیں ہیں ماں کی، کہ بچہ پیٹ میں آتا ہے تو اس دن سے عظمتیں اور شانیں رب کی بارگاہ سے ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی ماں بننے والی ہے، اس وقت کتنی شانیں ہیں، جب ماں بن جائے گی پھر کتنی شانیں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ 3 طرح کے عمل کرنے والے ہیں، پہلا روزے دار، پھر تہجد گزار، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عاجزی کرنے والا بھی، المخبت المجاہد حضور نے فرمایا۔ تو 4 عمل کرنے والے جو مرد ہیں، روزے دار بھی ہو، قیام اللیل کرنے والا بھی ہو، عاجزی کرنے والا بھی ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی ہو، جتنا ان 4 مردوں کو ثواب ملنا ہے، اس گھر بیٹھی ہوئی عورت کو اتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ کتنی عظمت ہے، شان ہے ایک ماں کی۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، بچے کی ولادت کے وقت اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، عام عورت نہیں مریض بلکہ اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کتنی عظمت اور کتنی شان ہے ماں کی، کہ ولادت کے وقت اگر دنیا سے رخصت ہو جائے پھر بھی اس کے وارے نیارے ہیں کہ اسے شہادت کا مرتبہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ شہید ڈائریکٹ جنت میں جائے گا اور ساری رب کی نعمتیں پائے گا، اور پھر جنت میں اس کو دیدار الہی بھی نصیب ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے اور بتا کیا چاہتا ہے، بندہ عرض کرے گا مولا مجھے دنیا میں بھیج، میں تیرے راہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو شہادت کی موت اگر ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی تو شہادت کی موت بھی نصیب ہوتی ہے۔ کتنی عظمت اور کتنی شان ہے اللہ نے جو ماں کو عطا فرمائی۔ اب بچے کی ولادت ہو گئی، پھر مرحلہ آیا دودھ پلانے کا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اللہ کی ذات کی قسم کو پتہ چل جائے اس کے اجر و ثواب کتنا ہے، پھر ہر ماں یہ تمنا کرے کہ زیادہ سے زیادہ دیر میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں۔ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حضور فرماتے ہر دودھ کے بدلے میں اللہ ایک جان زندہ کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہاں ہے کسی اور مذہب میں یہ عظمت اور نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ یہ عظمت اور شان صرف اور صرف اسلام نے دی۔ تو اسلام میں ایک ماں کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ بچہ پیٹ میں آیا ہے، پہلے دن سے ہی اس کی عظمتیں اور شانیں شروع ہو گئی۔
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے، رات کو عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے، رب کے حضور حاضری کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو شہید شہادت کا مرتبہ اور مقام مل رہا ہے۔ اگر بچتی ہے، دودھ پلانا شروع کرتی ہے پہلے دن سے، ایک ایک گھونٹ پہ ایک ایک جان زندہ کرنے کا اللہ سب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سوچے ماں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے گھونٹ اس نے اپنے بچے کو، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کتنے گھونٹ اس نے دودھ کے پلا دیے، ہر گھونٹ پہ اللہ اسے ایک جان کی زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو کتنے گھونٹ ہوتے ہیں بندہ گن نہیں سکتا۔ پھر رات کے وقت بچہ روتا ہے، ماں کو اللہ کی اسی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ ماں کی مشقت بچے کی پرورش میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات ہو، بچہ پیشاب کر دے تو گیلی جگہ پہ خود سوتی ہے، خشک جگہ پہ بچے کو سلاتی ہے، تھوڑا سا روتا ہے اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اس لیے رب جلال نے اس کو شان بھی زیادہ عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ اسے جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اتنی عظمتیں اور شانیں اسلام میں اسے ملے، پھر بھی کہے کہ میرے حقوق ابھی کم ہے، مجھے اور حقوق میرے ملنے چاہیے۔ اس سے بڑھ کے عورت کو اور حقوق کیا چاہیے کہ گھر میں بیٹھی ہو، چار دیواری کے اندر ہو، نہ رات کو مصلی بچھائے، نہ سارا دن بھوک پیاس سے کاٹے، پھر بھی اسے روزے دار کا بھی ثواب ملے، رات کو تہجد گزار کا بھی اس کو ثواب ملے۔ کتنی عظمت اور شان ہے۔ نہ ہتھیار گدے پہ اٹھا کے باہر نکلے، نہ گرمی سردی کی مشقتیں جھیلے، پھر بھی اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملے۔ اس سے بڑھ کے عورت اور کون سا حق چاہیے؟ اسلام آوارہ گردی یہ عورت کو نہیں سکھاتا، اسلام کو عظمت اور شان عطا فرماتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب کچھ عرصے کے بعد جب ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیتی پھر اللہ کا ایک فرشتہ آتا اور فرشتہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب جس پیریڈ سے تو پہلے گزری ہے اب دوبارہ وہی عمل شروع کر دے کہ کتنی عظمتیں اور شانیں تجھے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور 2 سال بھی بچے کو دودھ پلائے تو 9 ماہ پہلے 30 سال کا عرصہ قرآن پاک نے ذکر کیا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کا جو ہے یہ پیریڈ 30 مہینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2.5 سال گویا ماں کو کتنی عظمتیں اور شانیں ملتی ہیں کہ اگر حمل کے دوران ہے تو 4 مردوں کے عمل کے برابر سے ثواب، پھر آپ اس کے بعد 2 سال اگر دودھ پلاتی ہے یا 1 سال پلاتی ہے 1.5 سال پلاتی ہے، ہر روز اس کو ہر دودھ کے بدلے میں ایک جان زندہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ جارانہ کا مقام تھا، رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور جیسے ہی میرے حضور نے اس عورت کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور حضور نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس عورت نے اپنے آپ کو روکا نہیں، ہچکچاہٹ نہیں کی، بلکہ فوراً آ کر حضور کی بچھائی ہوئی چادر کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران تھے، یہ کون سی عورت ہے عظمت اور شان والی جس کے استقبال کے لیے رب کے محبوب اٹھے تھے، جن کے لیے حضور نے چادر بچھائی ہے اور وہ عورت آ کے بیٹھ گئی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس چادر پہ نہیں بیٹھتی، بلکہ آ کر بیٹھ گئی، اس نے اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھا ہے کہ میں اس چادر پہ بیٹھ سکتی ہوں۔ یہ کون عظمت اور شان والی عورت ہو سکتی ہے؟ تو پھر اصحاب رسول سے ہم نے پوچھا تو حضور کے صحابہ نے بتایا کہ یہ حضور کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔
اگر حضور کی رضائی اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائے اور حضور اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہوں، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیں اور اس چادر پہ ان کو بٹھا دیں۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ میں اپنی رضائی ماں آئے اس کا اتنا احترام کرتا ہوں، اگر میری حقیقی اور سگی ماں ہوتی تو میں ان کا کتنا احترام کرتا۔ آج تو ہر بچہ کہتا ہے میں اپنی مرضی کروں گا، مجھے ماں کی مرضی کی کیا ضرورت ہے، باپ کی مرضی کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ رب جلال نے ماں اور باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے، ماں اور باپ کی رضا میں خیر ہی خیر رکھی ہے۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، پھر وقت آتا ہے وہ پچھتاتا ہے جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر اسے پتہ چلتی ہے جب اس کی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، پھر اس کے سامنے سارا وہ منظر آتا ہے کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن اس وقت پچھتایا کسی کام نہیں آتا۔ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا۔ پھر حضور نے فرمایا عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوتا اور عشاء کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا۔ وہ سورۃ الفاتحہ جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب جلال ارشاد فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ آدھی میں بندہ رب کی تعریف کرتا ہے، آدھی میں رب سے مانگتا ہے۔ پہلے رب کی تعریف کر رہا ہے، پھر رب سے مانگ رہا ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان آدھی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور بڑی شان ہے۔ میرے حضور فرماتے عشاء کی نماز کا وقت، میں عشاء کی نماز میں ہوں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوں اور میری امی سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا مجھے آواز دیتے تھے۔ ساری کائنات کی ماں کی عزتیں عظمت حضور کی ماں کے قدموں کی خاک میں قربان۔ ماں کو جو عظمتیں اور شانیں ملی ہیں حضور کی ماں کا صدقہ ملی۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ میری امی جان مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری امی مجھے آواز دیتی میرے حضور فرماتے ہیں لَعَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، ضرور میں اپنی امی جان کی آواز پہ لبیک کہتا۔ کتنی شان اور عظمت کی مالک میرے حضور کی امی ہے کہ ساری کائنات اس نبی کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے۔ وہ رب کے محبوب فرما رہے ہیں اگر میری امی مجھے آواز دیتی لَعَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، میں لبیک کہتا ہوا نماز چھوڑ دیتا لیکن اپنی امی جان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ حضور گویا اپنے ان الفاظ سے ماں کی عظمت و شان کو ظاہر کر رہے، اگر میری امی جان مجھے اس حال میں آواز دیتی کہ میں عشاء کی نماز میں ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، پھر میری امی مجھے آواز دیتی، پھر میں یہ نہ دیکھتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بلکہ یہ دیکھتا میری امی مجھے بلا رہی ہے۔ فرمایا لَعَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، میں ضرور اپنی امی جان کو آواز دیتا، لبیک کہتا کہ امی میں حاضر ہوں۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ماں عظمت اور شان، یہاں حضور نے یہ بھی گویا ارشاد فرماتے کہ ماں میری کی عظمت اور شان کتنی ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہ ایمان والی نہ ہوتی تو پھر حضور کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ میں اپنے رب کی نماز چھوڑ کے اپنی امی جان کی آواز پہ لبیک کہتا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہو تجھ پہ بھی سلام اے آمنہ، تیرے چاند پہ بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جسے ماہ تمام ہے۔ تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کا نام دیکھے آمینہ،
امن دینے والے۔ ابا کے جان کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضور نے اس فرمان میں بھی ماں کی عظمت اور شان کو ظاہر کر دیا کہ ماں کی کتنی عظمت اور کتنی شان ہے۔ دنیا میں رہے تو ان کی خدمت کرو، دنیا سے رخصت ہو جائے پھر بھی رب الجلال کا جو دین کامل و اکمل دین ہے، یہ اسلام نے میں نصیحت کی ہے، پھر ان کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ان کی بخشش کی دعا کرتے رہو، سال ثواب کرتے رہو۔ دیکھو یاد رکھو اپنی دعاؤں میں یہ سب سے بڑی بھلائی والدین کے ساتھ ہے۔ دعا ہے اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رب الجلال ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔